بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک عجیب ڈرامہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پہ کیسز چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ الیکشن کمیشن کا توہین عدالت والا کیس تھا، جو پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ہے کہ جی ان کا نام کلیئر ہو۔ پھر مظاہر نقوی صاحب، جسٹس صاحب جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف اسپیشل بینچ، ان کی بھی جو ہیئرنگ ہے وہ ہوئی ہے۔ بہت مطلب ایک ایسی باتیں جو میں بھی آپ کو پوری تفصیل دیتا ہوں، حیران رہ جائیں گے آپ۔ لیکن آغاز ہم اسی اکانومسٹ کے جو کالم ہے اس سے کرتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں جو صحافی اندر جا سکے تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اون کیا کہ یہ کالم میرا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، یہ کالم میرا ہے۔ اور مرتضیٰ سولنگی صاحب کا جو غبارہ وہ تھوڑا ہوا بھرتے تھے نا، اس غبارے کو پھاڑ دیا عمران خان نے بالکل، اس لیے کہ سولنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قدر و منزلت اکانومسٹ کے کمی ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے نہیں لکھا اور یہ اور وہ۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ کالم میں اون کرتا ہوں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ میں کالم اون کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں میری ایک تقریر بھی آ رہی ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور آپ میری تقریر بھی سنیں گے۔ تو ابھی تک جو دوسری جانب لوگ جو ہیں پوری دنیا میں وہ اس کالم کو دیکھ رہے ہیں۔ اکانومسٹ کی جو ویب سائٹ ہے، ان کی کوئی کالم، ان کا کوئی خبر، ان کی کوئی چیز آج تک اتنے زیادہ اس کو امپریشنز نہیں پڑے، اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تک 2.5 کروڑ سے زائد لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اور جو اکانومسٹ والے ہیں ان کو تو ایک بڑا زبردست، ان کے ہاتھوں تو بٹیرا آ گیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم ناشتہ کرتے ہیں یا وہ دوائی دیتا ہے نا ڈاکٹر کے، صبح دوپہر شام گولی کھانی ہے، وہ ہر 3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اس کالم کو وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، اڈا بڈا تپاڑا مار دیں وہ اپنا ان کو مرتضیٰ سولنگی صاحب کو، ایلو جی ایپ پہ آ جائے۔ ستیہ ناس کر دیا ہے اس حکومت کا بیانیہ شیانہ سب، آپ یقین کریں وڑ گیا، بالکل کہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی بات ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو بھی ایک ہنگامہ کرنا چاہتے تھے، ایک جو ایسے ہے اکانومسٹ میں، اور جس طریقے سے اکانومسٹ نے پھر اس کو دکھایا ہے، اور جتنے لوگوں نے امپریشن کی آئے ہیں اس پہ، جتنے لوگوں نے کلک کیا ہے، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے، ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان ٹویٹر پہ اس نے سپیس کی، ریکارڈ ٹوٹ گیا، چوک ہو گیا سارا ٹویٹر سپیس۔ اب یہ اکانومسٹ میں کالم لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ چیز گئی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اکانومسٹ والے ایشو پر تو بالکل یہ فارغ ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو استعفوں والی بات ہے، اس پہ یہ سنا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی استعفے آئیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ راجہ سلطان سکندر اور عمر حمید کے بیچ میں کوئی تھوڑی سی ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز بھی ہوئی ہے، اور جو ظاہر ہے جو راجہ صاحب کہہ رہے ہوں گے وہ عمر صاحب اس طرح سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہوں گے فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی تبدیل کرو، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہم تبدیل کرتے۔ تو وہ اس پر یہ ہوا گفتگو ذرا سخت ہوئی، اور پھر یہ کہا چیف الیکشن کمیشنر نے کہ عمر یو میں گو، تو وہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب سنا ہے کہ اور کچھ استعفے بھی آئیں گے۔ لیکن جو عدالتوں کا رویہ آج، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ ہے نا، بڑا ہی افسوسناک رویہ۔ یعنی ایک موقع پر تو وہ ویسے جب ججز آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں سماعت کے دوران تو وہ مائک بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک موقع پر مائک تھوڑا کھلا رہ گیا، اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ بات کی ہے مبینہ طور پر۔ تو اس میں وہ مائک کھلا تھا، تو وہ کیونکہ مسرت ہلالی صاحبہ ایک سوال کر رہی تھی، تو وہ قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ کیوں تم یہ بیچ میں بات کر رہی ہو جب میں بات کر رہا ہوں۔ تو حالانکہ اس وقت یہ کہہ رہی تھی مسرت ہلالی صاحب نے، یہ کہا کہ یہ جو سارے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، اس طرح سے سختی کی گئی، جب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ بالکل ہم نے ساری جو کارروائی کی اور ہم نیوٹرل ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو مان رہے تھے۔ آج جو دوغلے پن کی انتہا ہو گئی، میں کہوں گا دوغلا پن اس لیے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کیس تھا اس میں ایک ویڈیو جو ہے انٹرویو، اس کا غلط حصہ چل گیا نسیم حسن شاہ صاحب کا۔ تو کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ ہم آپ کو کاپی دے دیتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اور جو صحیح حصہ ہے وہ اب آپ ہمیں مارک کر کے دے دیں۔ دوسری جانب یہ جو سارا
جو اغوا کیے گئے ہیں لوگ، جو اٹھائے گئے ہیں، مار پیٹ کی گئی ہے، لطیف پی ٹی آئی کے لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ ہم ویڈیو چلاتے ہیں، تو کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں ویڈیو میں نہیں چلنے دوں گا، ہمیں نہیں ضرورت، ہم نے نہیں دیکھنی ویڈیو۔ تو کیا یہ یعنی یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیسا کنڈکٹ ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، آپ جو میرے ساتھ اس وقت ہم کلام ہے، آپ نے ہر چیز دیکھی ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن، پولیس اور یہ کس طریقے سے بددیانتی پر آئے ہوئے ہیں، بدنیتی پر آئے ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کو دھکیل رہے ہیں، کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا رہا جی کہ یہ تو نیوٹرل ہے، الیکشن کمیشن تو نیوٹرل ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ تو ایک یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس بیچ کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو لائرز ہیں تحریک انصاف کے وہ تیار نہیں ہیں، ان کی تیاری پوری نہیں ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، اور اچھا یہ بات چلیں، میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ویڈیو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلانے نہیں دیتے، 700 پیجز دیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے لطیف کھوسا صاحب نے، ان کو دیکھنے کے لیے، وہ پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو جو اس وقت عدالت کی کارروائی سے ہمیں لگتا ہے کہ تیاری جتنی مرضی بھی ہوتی، اور جتنا مرضی ایویڈنس ہوتا، اور جتنا مرضی بڑا وکیل ہوتا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے تحریک انصاف کے لیے خیر کی خبر نہیں آ سکتی، جو ہمیں نظر آیا۔ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے بعد جو 10 تاریخ کو انہوں نے بلے کا کیس لگایا انتخابی نشان کا، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آئے گا۔ اب تو کل اگر پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کو بلہ واپس کر دیتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے بلہ ان کے پاس رہے گا، لیکن اگر یہ بات 10 تاریخ کو قاضی صاحب کے کورٹ میں آتی ہے تو فیصلہ کچھ بھی ہو، مجھے نہیں پتا، میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو رویہ ہے قاضی صاحب کا، جس طریقے سے وہ اگنور مارتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایویڈنس نہیں پیش کرنے دیتے، اور کسی کو بات نہیں کرنے دیتے پی ٹی آئی کے وکیل کو، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فیصلہ آئے گا۔ تو جو ان کا پلان بی ہے، پلان سی ہے، آج سردار لطیف کھوسا نے پریس کانفرنس کر کے یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا، اور انہوں نے بار بار کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی نامناسب ہے، اور بات ہی نہیں کرنے دے رہے، اور بلکہ الٹا وکیلوں کو ان کو سنا دیتے ہیں کہ جی اچھا آپ ہمیں سوال نہیں کرنے دیتے۔ اگر آپ دیکھیں نکال کے تو آپ کو میجورٹی جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گفتگو آپ کو سننے میں ملے گی، کسی اور کو بولنے نہیں دیتے، اور بیچاری مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی آج یہ ہوا۔ تو اب جو آخری جو وہ کیس ہے جس کا میں ذکر کروں گا، وہ مظاہر نقوی صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے خلاف وہ آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اسپیشل بینچ تھا، لیکن آج وہاں پر جو شہباز کھوسا صاحب ہیں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، جو شکایت کنندہ تھے ان سے یہ کہا، انہوں نے جعفر مندوخیل نے بھی، جسٹس نے ان سے کہا وکیل صاحب سے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کو ضرورت ہوگی تو بلائیں گے، اور آپ کیسے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں اگر کوئی شکایت آئی وہ ختم ہو گئی، تو آپ کون ہوتے ہیں جب سپریم جوڈیشل کونسل نے ختم کر دیا اس کو؟ تو بہرحال ایک کل تک اس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی ہے ملتوی، اب لیٹس سی کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ جو میں نے آپ کو بتایا عدالتوں میں جو یہ ہوا ہے، جس طریقے سے ایک بڑی عجیب کہانی ہمیں نظر آئی، اور دیکھیں کہ اب 10 کو کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔